کہ ایک ایسا کبیرہ گناہ جس میں شرک کی مختلف شکلیں شامل ہیں، کہ شرک کی مختلف شکلیں اس کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ میری مراد جادو ہے۔ جادو اگر ہم دیکھیں گے تو جادو کے 3 بڑے مفاسد ہیں، کہ جادو آدمی جب کوئی جادو کراتا ہے تو جادو کے 3 بڑے مفاسد ہیں۔ پہلا مفسدہ تو یہ ہے کہ جادو کرنے سے جادو کے لیے آدمی کو شرک کرنا پڑے گا، اور دوسرا مفسدہ، جادو کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جادو اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ کسی آدمی کو نقصان ہو، کسی آدمی کو، کسی عورت کو، کسی انسان کو نقصان ہو جائے۔ اور جادو یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی اور رضامندی نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، کہ اللہ نے اس کو وہ دیا ہے، مجھے یہ نہیں دیا ہے، اور میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کو وہ بھی نہ ملے۔ کسی بھی معاملے میں جادو کی جب ہم دیکھتے ہیں، جادو کی گہرائی تک، تہ تک جاتے ہیں، تو جادو کا سب سے بڑے تین نقصانات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کہ جو بھی جادو کرانے والا رہے گا وہ شرک میں مبتلا رہے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا، جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، اسی سلسلے میں ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناحق کسی کتے کو، ناحق کسی برے جانور کو، کسی خنزیر کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے جائے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ آپ اتنی بڑی کارروائی کریں۔ اور حسد، سامنے والے کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جلن محسوس کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل عزیز بنایا ہے، خاندان میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مارکیٹ میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نام دیا ہے، تو اس سے جلنا، اس سے حسد کرنا، اور اس کے نعمتوں کی چھن جانے کی، اس کی نعمتوں کے زوال کی آرزو میں یہ سارا کا سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، اسلام میں جادو کیوں حرام ہے؟ ایک اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، اگر ہم ان نقصانات کو جمع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، آدمی اگر کوئی شریعت پر عمل کرے گا تو اسے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ اسلام پر اگر کوئی عمل کرے گا اس سے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام پر، دین پر عمل کرے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا۔ یعنی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اگر کوئی اسلام کے بجائے کسی اور معاملے میں، اگر وہ کسی دین کی کسی اور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو لگائے گا، تو وہ جو دینی ایکٹیویٹی ہے وہ تو اس کی کام نہیں آئے گی۔ جیسے کفر میں، جیسے شرک میں کوئی محنت کرے، اس سے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، ایک تو اس کا دین بھی برباد رہے گا۔ اسلام کا سب سے پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی کا دین سلامت رہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام پر عمل کرے گا، اس کا دین صحیح سلامت رہے گا، اچھے طریقے سے عبادت بھی کرے گا، اور اس عبادت کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دینی زندگی کا فائدہ ہوگا اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا اس کی جان محفوظ رہے گی۔ اسلام میں کتنے ایسے قوانین ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اگر کسی ایک کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اگر کسی ایک کی جان بچا لی تو گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ کتنے سارے ایسے معاملات ہیں، کتنے ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں قتل سے روکتی ہیں، خودکشی سے بھی روکتی ہیں، یعنی کسی بھی انسان کی جان کا نقصان نہ ہو، کسی بھی انسان کی جان کا نقصان نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور تیسری چیز، مال کی حفاظت، یعنی آدمی کا مال جن جن طریقوں سے برباد ہوتا ہے، اسلام نے وہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ چوری سے، ڈکیٹی سے، ناحق تجارت سے، تجارت میں ڈنڈی مارنے سے، یعنی پراپرٹی چھین لینے سے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینے سے، ہر وہ طریقہ جسے فضول خرچی سے، ہر وہ طریقہ جس سے کسی کے مال کا نقصان ہو جائے، اسلام نے حرام کر دیا۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، اسلام کے ذریعے انسان کی عقل کی ذمہ داری لے لی۔ اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا تو اس کی عقل صحیح رہے گی، صحیح عقل اس کی رہے گی۔
جیسے اسلام میں ہے شراب مت پیو، اگر کوئی شراب پی لے گا تو اس کی عقل چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے اسلام کی جو پوری کی پوری تعلیمات ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے انسان کا بالغ ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ کوئی دیوانہ ہے اس پر اسلام پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ کوئی آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس پر اسلام کے احکامات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام پر اگر کوئی عمل کرے گا، اس کی عقل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلام نے لی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے انسان کی عزت۔ اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ اس کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام نے کیا کیا؟ انسان کا دین، جان، مال، عزت، عقل، ان پانچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور ہر وہ چیز جو ان پانچ چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہو، اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ تو جادو میں انسان کا دین بھی جائے گا، انسان کا مال بھی جائے گا، انسان کی عقل بھی جائے گی، اس کی عزت بھی جائے گی، اس کی جان بھی جائے گی آدمی کی۔ تو جادو اس لیے حرام ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کا ایک دم اپوزٹ، ایک دم مخالف جادو کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر کا حکم اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں جادوگر ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ جادوگر کو قتل کر دے گا۔ جادوگر کی سزا حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جادوگر کی سزا ہے کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ اس کی گردن مار دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے معاشرے میں شرک پھیلا رہا ہے، وہ خود بھی شرک کر رہا ہے، اور اس کے شرک کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو مختلف مصیبتوں میں یہ مبتلا کر رہا ہے۔